بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 دسمبر 2006 اسلامی دنیا کا چمکتا دمکتا ستارہ صدام حسین کی عظمت کو سلام۔ مجاہدین اسلام اور خاص طور سے عالم اسلام کے وہ بڑے لیڈران جو کہ صدام حسین سے ملاقاتوں میں بھی شامل رہے اور صدام حسین کے مشوروں میں بھی شامل رہے، ان میں سے ایک نام تھا حافظ القاری الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، میں آج جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں ان میں سے کچھ باتیں میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹ کروں گا کہ جب 2003 کے اندر صدام حسین کو اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کے بعد سے لے کر جب تک صدام حسین روپوش رہا اور پھر صدام حسین کو گرفتار کر کے اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، ہماری کئی ملاقاتیں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہیں۔ 1988 کے اندر جب مولانا شاہ احمد نورانی نے عراق کا دورہ کیا، اس وقت جو صدام حسین سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد سے لے کر صدام حسین کی حیات تک اور اپنی حیات تک مولانا شاہ احمد نورانی نے صدام حسین کو مسلم دنیا کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ قرار دیا۔ ناظرین، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسینیت یہاں پر بھی سر چڑھ کر بول رہی تھی اور صدام حسین نے یہ کہتے ہوئے کہ اپنی زندگی مسلمان قوتوں کے نام کر دی کہ ہم کسی کے آگے نہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں اور نہ ہی ہم نے مسلمانوں کا سودا کبھی کیا ہے۔ حسینیت کو زندہ رکھتے ہوئے صدام حسین نے تختہ دار پر بھی کھڑے ہوتے ہوئے یہود و نصارہ کو للکارا اور یہ کہا کہ جن الزامات کے تحت یہ مجھے تختہ دار پر لٹکا رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور میں نے کبھی بھی ایسے اقدامات کرنے کے لیے نہیں سوچا کہ جس کی وجہ سے مسلم دنیا کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ کیوں کہ جو الزام امریکہ نے عراق پر لگائے تھے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر مہلک ہتھیار جمع کر کر دنیا کی تباہی کا باعث بننے جا رہا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر یلغار کی ہے۔ وہ خود مورخ نے صدام حسین کے گزر جانے کے بعد امریکی CIA، امریکی فوجی سربراہوں نے اور بالخصوص جو فوجی اس جنگ کے اندر انوالو تھے انہوں نے بھی اس بات کا ثبوت دیا، بیانات دیے اور بہت ساری شیلڈ اور ٹرافیاں لینے سے اس وقت انکار کر دیا جب امریکہ کی فوج کی واپسی پر امریکی حکومت نے ان کو شیلڈ اور ٹرافیاں دی کہ عراق میں جنگی خدمات انجام دینے پر انہوں نے اس شیلڈز کو، ٹرافیوں کو، ان تمغوں کو لے کر پھینک دیا کہ نہیں، آپ نے ہم سے غلط کام کرایا۔ یہ اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہے کہ صدام حسین سچائی کا ایک ایسا قطب مینار تھا جو کبھی غروب نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی جان جاب تو قربان کر دی لیکن اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن اس نے مسلمانوں کا سودا نہیں کیا۔ اور ہمیں اسلامی دنیا کے لیڈروں کو یہ چاہیے کہ صدام حسین جیسے رہبر اور رہنما کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی اسلامی مملکت، اپنے ممالک کے اندر ایسے اقدام کریں کہ آئندہ کسی کو یہ موقع نہ ملے
کہ وہ جو اقدام صدام حسین کے خلاف اٹھائے گئے تھے انہی کی بنیاد کو بیس بنا کر مسلم دنیا کے کسی رہبر اور رہنما اور لیڈر کی طرف یہود نصارہ کی آنکھ اٹھ سکے. اگر ہم متحد ہوتے, منظم ہوتے, مولانا شاہ عبید درانی کا تو لشکر تیار تھا. میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب عراق پر حملہ کیا گیا تو تقریباً 90,000 افراد نے کراچی کے اندر 90,000 افراد نے کراچی کے اندر اپنے نام لکھوائے تھے کہ ہم جہاد پر جانے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے عظیم رہبر اور رہنما اور لیڈر کی جب قیادت ہو تو ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے, پروان چڑھتا ہے. عراق نے اپنا ایک نام بنایا, ایک مقام بنایا, لیکن ایک بیرونی سازش کے تحت عراق کو جو ہے صفحہ ہستی سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. عراق آج بھی قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا, لیکن ایک مسلم رہنما, مسلم لیڈر, نڈر, بے باک انسان اپنی زندگی کی بازی ان لوگوں کے ہاتھوں ہار گیا کہ جو لوگ خود اس کے دوست تھے. کسی اسلامی ملک نے اس بات کے اوپر زور نہیں دیا جس طرح سے زور دینا چاہیے تھا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. عراق جب تک ثبوت سامنے نہ آ جائے اس وقت تک اس کی پھانسی کا فیصلہ موخر کیا جائے. لیکن نہیں, ہماری اسلامی دنیا اپنے اپنے حکومتوں کو پرلونگ کرنے پہ تلی ہوئی تھی اور اس نے عراق کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا. ناظرین, میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدام حسین جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور جس ملک کے اندر ایسے لیڈر پیدا ہو جائیں وہ ملک ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اور یہی یہود و نصارہ کو بات بری لگتی ہے, یہی اسلام دشمن قوتوں کو بات بری لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لیڈر ساری اسلامی دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کر لے اور پھر یہود و نصارہ کو, چالوں کو وہ مات دے کر اسلام کو دنیا کا اولین مذہب بنا کر, اسلام کو دنیا کا اولین نظام دے کر دنیا کو ترقی اور کامیابی اور پیس کی طرف گامزن نہ کر دے. کیونکہ اسلحہ ساز فیکٹریاں جتنی دنیا کے اندر امریکہ کے اندر ہیں اتنی کہیں نہیں ہے, تو وہ کہاں اپنا اسلحہ بیچے گا. ناظرین, جب بھی اسلامی دنیا سے کوئی سرکردہ لیڈر اٹھائے, جیسے پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو, سعودی عرب سے شاہ فیصل صاحب اور یاسر عرفات, اور لیبیا کے کرنل قذافی, ان تابوتی قوتوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ان ممالک کو اور ان لیڈروں کو تیز نیز کرنے کی کوشش کی, اور اس میں وہ کامیاب رہے. اس لیے کہ ہمارے اپنے ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا, تیر کھا کے دیکھا جو کبھی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, اپنے ہی گراتے ہیں نشے بند پہ بجلیاں. ہمارے اپنے ہی لوگ, اپنے مسلمان لوگ ہی وہ کچھ ایسی حرکات کر جاتے ہیں, غداری کر جاتے ہیں. جیسے میرے ملک وطن پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اس کے جو صورتحال ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اپنے ہی ملک کے کچھ لوگ غداری کے زمرے میں آ رہے ہیں, جنہوں نے بار بار جناب علی پاکستان کے معاشی طور پر بھی نقصان پہنچایا, معاشی طور پر نقصان پہنچایا, پاکستان کے اداروں کو بھی نقصان پہنچایا, پاکستان کے خاص طور سے عسکری اداروں کی بھی دنیا بھر کے تذلیل کی. تو ایسے ہی غدار لوگ جو ہے وہ جہاں جس قوم میں پیدا ہوتے ہیں وہ قوم جو ہے وہ پنپ نہیں پاتی, وہ پروان نہیں چڑھ پاتی, وہ مشکلات کا شکار رہتی ہے. ناظرین, میں آپ سے بس یہ صدام حسین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج کا دن اسلامی دنیا کی تاریخ کے اندر ایک اور بلیک ڈے ہے کہ جس دن اسلامی دنیا حج ہو رہا تھا. ہاں, ایک اور بڑی اہم بات, وہ حج کا دن تھا. دنیا کے مسلمان حج پر اس فرائض کی حج کی ادائیگی میں مصروف تھے. ادھر صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. یہ تھی یہود و نصارہ کی ایسی سازش کہ دیکھو مسلمانوں, تمہارا خوشی کا دن ہے اور اس دن ہم صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا رہے ہیں. اس مرد مجاہد نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا اس طرح سے پہنا کہ جس طرح سے لوگ جب بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے ہیں اسٹیج کے اوپر ان کو ہار پھول پہنائے جاتے ہیں, کیونکہ اس نے تو اپنی جان اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے دی تھی. ناظرین, آج اگر کوئی قوم
زندہ ہے تو اس کے اندر ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں. اور یہ قوم عراقیوں کی قوم تھی کہ جس نے صدام حسین پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کے اندر بھی کوئی ایسا ہی رہبر اور رہنما پیدا کرے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے سکتا ہو. یہاں تو لوگ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. صدام حسین تیری عظمت کو سلام. صدام حسین تیری عظمت کو سلام. پاکستان کے مجاہدوں صدام حسین جیسے عظیم رہبر اور رہنما کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح سے کیا قربانی دی اپنے وطن اور اپنے ملک کے لیے. آئیے ہم ایک بار پھر صدام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صدام حسین جیسے عظیم رہبر رہنما اور لیڈر عطا فرمائے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی اور کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.